جس بندے کی زندگی میں نشہ کرنے کا ٹراما ہونا، اس کو کسی اور ٹراما کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا نشے کا مریض ہونا ایک بیماری کی نشاندہی ہے یا برا یا کمتر ہونے کی نشانی ہے؟ نشے کی بیماری کے علاج میں آتے ہی اس طرح کی تجاویز دینا جس سے یہ لگے کہ آپ علاج کے بارے میں بہت جانتے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ اور پینفل ٹریپ ہے جس میں بہت سارے مریض پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نشے کی بیماری میں شدید بیمار ہو کے جب مریض ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ نشہ چھوڑنے بھی اسے بہت اچھا آتا ہے، حالانکہ اسے نشہ چھوڑنا نہیں آتا، اسے نشہ کرنا آتا ہے۔ لیکن جو ٹریٹمنٹ میں رہتا ہے وہ ریلیپس سے بچا رہتا ہے اور اس کے ریلیپس انسٹنسز کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ٹریٹمنٹ میں نہیں رہتا اسے ریلیپس کا سامنا ہوتا ہی ہے۔ کسی کو بہت جلدی ہوتا ہے، کسی کو درمیانہ وقت لگتا ہے، کوئی کچھ دن گزار جاتا ہے، لیکن ریلیپس کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو بیہیورل چینج ہے یہ ایجوکیشن یا دیکھیں ایجوکیشن اور نالج اور انڈرسٹینڈنگ یا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ بہت بڑے ٹولز ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایڈکشن ریکوری اس سے ہوتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ ایڈکشن ریکوری پتہ کس سے ہوتی ہے؟ ایکشن بیفور موٹیویشن۔ یہ عملی طور پر کرنے والے کام ہیں، سمجھ فوری طور پہ نہ بھی آئے، بعد میں آ جائے تب بھی کام بن جائے گا، لیکن یہ بہت بڑا ٹریپ ہے۔ بہت سارے لوگ جن میں پیشنٹس، ان کے فیملی ممبرز اور ان کے ڈاکٹر صاحبان شامل ہیں، سمجھتے ہیں یا رانگ فلی سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈکشن میں بہت زبردست سمجھداری آ جائے تو پھر تو پیشنٹ ٹھیک ہو گیا۔ ناٹ ایٹ آل۔ ریکوری از ناٹ واٹ یو تھنک اینڈ انڈرسٹینڈ، ریکوری از واٹ یو ڈو، یعنی اٹ از اے سیٹ آف بیہیویئرز۔ ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ریکوری کا آؤٹ کم کیا ہے؟ سوبرائٹی، اچھی زندگی، پروڈکٹیو لیونگ، اچھے ریلیشن شپس، یہی ہے نا آؤٹ کم، یہی ہے نا؟ نشہ نہ کرنا، اچھی زندگی گزارنا، با اخلاق ہونا، یہی آؤٹ کم ہے نا؟ لیکن آپ ایک بہت انٹرسٹنگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یو کین فوکس آن دی آؤٹ کم، you cannot achieve the outcome by focusing on it. You can achieve this outcome by focusing on the behavior that produce this outcome. دیکھیں آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اس کا ایک آؤٹ کم ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ لگتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں یہ آپ کے ہاتھوں بیماری میں ہوا، تو آپ کو تو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کرتا رہا ہوں، میرے ہاتھوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بھولتے نہیں ہیں، وہ ریپریسڈ ہوتا ہے یا ڈینائل کی وجہ سے انسان اسے دیکھ نہیں پاتا، ہوتا میموری میں ہی ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ کو قدرت نے ایسا بنایا ہے، یہ بڑا نازک اور لاڈلا بچہ ہے۔ آپ سمجھیے کہ ہمارے جسم میں جو شہزادہ ہے نا وہ دماغ ہے، یہ تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کرتا، یہ بہت شہزادہ ہے، تھوڑا سا ٹیمپریچر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ برداشت نہیں کرتا، بلڈ شوگر لیولز اوپر نیچے ہو جائیں یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے بلڈ شوگر لیولز اوپر نیچے ہوں تو ہمارے دماغ میں ہمیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے، الجھن بے قراری۔ وہ کیوں ہوتی ہے بھلا؟ کیونکہ ہمارا دماغ ایک بڑا چھوٹا سا اس کا ورکنگ ایمبینٹ انوائرمنٹ ہے، جو ہی وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو بلبلا اٹھتا ہے۔ نہ اسے ٹیمپریچر ویریشن، بہت زیادہ ٹیمپریچر ویریشن اسے پسند ہے، نہ اسے بلڈ شوگر لیولز بہت پسند ہے، ویریشنز۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جو دوسرے آرگنز ہیں نا یہ بڑی مار کھا لیتے ہیں، برین بہت نازک ہے۔ اچھا یہ پین بھی بہت برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی پین ہونا تو اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو قدرت نے اسے نقصان سے بچانے کے لیے اس کے اندر ان بلٹ سائیکولوجیکل ڈیفنس میکنزمز رکھے ہوئے ہیں، ڈینائل ان میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ بہت نازک ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کسی تو قدرت نے اسے ڈیمیج سے بچانے کے لیے
اسے کچھ ایسے ان بلٹ ڈیفنس سسٹمز دیے. ڈینائل ان میں سے ایک ہے, اور بھی ہیں اس کی شکلیں. منیمائزیشن ہے, ہم اپنی تکلیف کو کم کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو بھی نوجوان لڑکا لڑکی گاڑی شاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں ان سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ آ کے کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ ہمیشہ لگتا ہے کہ دوسرے دی غلطی سی, اور گھر میں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کھڑی گاڑی کو کوئی ہٹ کر گیا. اب آپ کا معاملہ باقی لوگوں سے ذرا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ آپ چونکہ ایڈکشن کی طرف بڑھ رہے تھے نا, تو آپ کی زندگی میں ہونے والے فساد صحت مند لوگوں کی زندگی میں ہونے والے فساد سے مختلف ہیں. صرف نشہ نہیں کر رہے. دیکھیں, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ماضی میں, کیونکہ آپ کون سا کوئی دنیا میں نشہ کرتے آئے تھے یا نشہ آتے ہی آپ نے دنیا میں نشہ کرنا, ظاہر ہے آپ نشہ کرنے سے پہلے ایک کلین انسان تھے, یو ور ڈرائی. اس نقطے کو بھی سمجھ لیں, آپ اس وقت بھی صحت مند نہیں تھے. آپ کے برین اور نروس سسٹم میں موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن کی طرف جرنی کا آغاز ہو چکا تھا. یہ جو کرونک النیسز ہوتی ہیں نا, یہ جس دن ڈائگنوز ہوتی ہیں یا یہ جس دن اپنا اثر دکھاتی ہیں, اس دن یہ ان کا آغاز نہیں ہوا ہوتا. ان کا پروسیس تو کئی سال پہلے سے سائلنٹلی انسیڈیسلی ہیومن باڈی میں, ہیومن فزیولوجی میں چل رہا ہوتا ہے. تھوڑا 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 چل رہا ہوتا ہے. جن لوگوں نے انفارچونیٹلی آگے جا کے نشے کی بیماری یا بائیپولر ڈس آرڈر کا سامنا کرنا ہوتا ہے نا, کئی سال پہلے سے ان کے مزاج میں, ان کے اپروچ میں, ان کی سوچوں میں, ان کی پیراڈائمز میں چینجز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ گزرتے سال کے ساتھ ضدی ہوتے جاتے ہیں, وہمی ہوتے جاتے ہیں, جھگڑالو ہوتے جاتے ہیں, منمانیاں کرنے لگتے ہیں. اپنے نقصان کے فیصلے ان کی زندگی میں وہ کرنے لگتے ہیں. اور اگر اس طرف ان کی توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مائی لائف مائی رولز, یا جو بھی کہتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. جیسے وہ روڈ پتہ کب ہوتے ہیں؟ جب روڈنس کے نتیجے میں ان کا کوئی کام آسان ہو. لیکن ملتے جلتے نیگیٹو بیہیویئرز ہیں نا, جیسے ورنہ نشے کے مریضوں کو بہت پرواہ ہوتی ہے. اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ اگر نشے کے مریض کو بند کر دیا جائے نا اور اسے کہا جائے کہ تمیز سے بات کرو گے تو دروازہ کھولوں گا, جیسے ان کے ابا جی یا امی کہیں, تو وہ بہت تمیز سے پیش آئیں گے انہیں. پر ہاں, تو وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ویسے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی اپنی مرضی منمانی کرنی پڑے تو وہ فیئر مین, انفیئر مین, ہر چیز پر اتر آتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ پر توجہ نہ دے رہا ہو اور اسے ون فائن ڈے بتایا جائے کہ آپ کے انڈور ٹریٹمنٹ کے ڈیز بڑھ گئے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ توجہ کرنے والا ہوتا ہے نا, اس نے پہلے ویسے ہی لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا کہ مجھے کسی کی پرواہ, اور ہم اچانک اسے کہتے ہیں کہ آپ نے گڑبڑ کی ہے نا, تو اب آپ کچھ رسپانسبلٹی بھی اٹھائیں. جو ہی اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے وہ آپ کو اپنا ریئل سیلف واضح کر دیتا ہے, جو کہ ایک پرواہ کرنے والے. یار, صحت مند لوگ کچھ نہ کچھ لاپرواہیاں کر سکتے ہیں. نشے کے مریض تو بڑے ڈیپینڈنٹ اور پرواہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہر نشے کے مریض نے اپنی, اگر جو شادی شدہ مریض ہوتے ہیں, اپنی بیگم صاحبہ کو یہ یقین دلایا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی بیگم کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ کہتے کوتے بھی رہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, چلی جاؤ, جاتی کیوں نہیں ہو. بیگم جائے نا تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے. نشے کی بیماری میں کوئی لبادہ اوڑھنا ٹو سم اینڈ ایک اور چیز ہے, اور جو کسی پیشنٹ کا ریئل سیلف ہے. میں نے آج تک کسی پیشنٹ کے ساتھ اس ٹول اور ٹیکنیک کو بیک فائر کرتے نہیں دیکھا کہ اس کے دن بڑھا دیے جائیں, لازمی فائدہ ہوتے دیکھا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ اٹ از اے فیل سیف اسٹیپ. انہیں تو جتنا ان کی نشے کی بیماری کو ان دا اوپن لے کے آیا جائے اتنا ہی ان کی پرواہ بڑھنے لگتی ہے. دیکھیں, نشے کی بیماری میں جو ہی بیماری ڈیٹیریریٹو سٹیج میں آتی ہے تو آل ہیل بریکس لوز, بند ٹوٹ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے. پر وہ جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے سم ہاؤ نشے کا مریض اسے ایویڈ کر لیتا ہے, دوسرے لوگوں کی محبت, رشتہ, ان چیزوں کی وجہ سے, جو کہ بڑی سیکرٹ چیزیں ہیں. اگر یہ ساری تکلیفیں مریض
کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہوئے اسے اٹھانے دی جائیں تو اس کے اندر نشہ کرنے کا رجحان کم ہو جائے گا. لیکن ہم نشے کے مریضوں کو نشے کی بیماری سے پیدا شدہ تکلیفوں کو فیس نہیں کرنے دیتے. اسے ہی تو انیبلنگ کہتے ہیں. اور انیبلنگ کہتے Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.